اعلی حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے والد کو دفن کر دیا گیا. بولو بولو, دفن کر دیا گیا. مجھے لگ رہا ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں تو اتنا نہیں تھکا جتنا آپ سن سن کے تھک گئے. ختم کر دوں؟ مفتی مقصود صاحب کہہ رہے ہیں اٹھنے ہی نہیں دوں گا. اور آپ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سب نے مشورے کے بعد بٹھایا ہو. جائیں گے کہاں مولانا؟ خیر کوئی بات نہیں, میں بھی جانے والا نہیں ہوں. میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں, آنے ہی کے لیے آیا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ اعلیٰ حضرت اب دیکھیے مارا مقدسہ کی طرف بھی بڑھیے گا. سادات اکرام, سادات اکرام بہت بلند و بالا ہے. سرکار حسن العلماء بڑی زبردست ذات ہے. شاہ رسول بدائی حضرت شاہ رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زبردست ذات ہے. حضرت ابو الحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑی زبردست بات ہے, ذات ہے. سنیے گا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں میرے والد کو قبر میں دفن کر دیا گیا. اور جب قبر میں دفن کیا گیا نا میرے پیارے, جب دفن کیا گیا, دفن کرنے کے بعد میں نے دوسرے دن اپنے والد کو میں نے دوسرے دن کیا دیکھا کہ میرے والد کے جو قبر ہے نا اس وقت سٹی قبرستان میں ہے. ارے آپ جب درگاہ اعلیٰ حضرت پر جایا کرے تو پہلے حاضری سرکار علامہ رضا علی خاں کے یہاں دے لیا کرے تاکہ وہاں سے فیضان کا سلسلہ شروع ہو. علامہ نقی علی خاں کے یہاں دے لیا کرے. اور اس کے علاوہ استاد زمن جنہوں نے کہا تھا اے میرے پیارے سنی بھائیو, رسول کریم علیہ السلام کا پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مصطفیٰ کریم کا کرم ہے کہ مصطفیٰ کے در کا میں گدا ہوں اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں میرا بھی ٹھکانہ ہوگا. یہ استاد زمن کا گھر بھی, ان کے استاد زمن کا مسکن بھی وہی ہے, آخری آرام کا بھی وہی ہے. استاد زمن آرام کر رہے ہیں, علامہ نقی علی خاں آرام کر رہے ہیں, علامہ رضا علی خاں آرام کر رہے ہیں, اور میں وہ سنی ہوں. ہاں میں وہ سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد وہ بھی وہاں آرام کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے مرشد کے میرے والد کے پیر حضرت شاہ رسول احمدی مہر روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کی قبر پر ہے. میں نے پوچھا آقا آپ یہاں کیوں ہیں؟ فرمایا آج کے بعد ہم یہی رہا کریں گے. توجہ ہے, آگے بڑھیں. سرکار تاج الشریعہ, اب وہ انشیاب میں انشیاب جائے گا تو معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا. پتہ چلے کہ انشیاب ختم نہ ہو پھر میزان کی طرف پلٹ کے آ جا رہا ہوں تاکہ صرف صغیر اور کبیر میں ہی میں چکر لگاتا رہوں. توجہ فرمائی, ادھر پیار سے بولے ذرا محبت سے سبحان اللہ. کچھ جملے علماء کے لیے بول دیتا ہوں, سمجھ گئے آپ؟ عوام کے لیے نہیں ہوتے, لیکن آپ ذرا محبت سے بولے, پیچھے والے آواز آنا چاہیے. آگے بڑھیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ آپ نے دیکھ لیا نا. علامہ رضا علی خاں ہے, دارالفتہ کھول رہے ہیں. مفتی بنا کے بیٹا ہے علامہ نقی علی خاں کو. حضرت علامہ نقی علی خاں ہے, دارالفتہ چلا رہے ہیں. اپنے بات جانشی بنایا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کو محبت سے بولے سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشی بنایا ہے سرکار حجت الاسلام کو. سرکار حجت الاسلام کے بعد دین و سنیت کا کام, شدی تحریک جب چلی تھی, ایمان سے بگاڑنے کی باتیں آئی تھی, 4 لاکھ لوگوں کو ایمان سے پھیرا گیا تھا. اس وقت 5 لاکھ کو کلمہ پڑھانے کے بعد اگر آپ نے بڑھایا تھا تو کس نے بڑھایا تھا؟ وہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم تھا. اور یہ کون مفتی اعظم ہے؟ یہ وہی مفتی اعظم ہے جنہوں نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے کھڑے ہو کر دین و سنیت کا کام کیا تھا. جماعت رضائے مصطفیٰ وہ ہے جس کو ختیم ملا ہے تو برہان ملت جیسا. ہاں ہاں بولو بولو بولو. آ رہا ہوں. ہنوز دلی دور است مگر یہ ہنوز دلی قریب است. توجہ ہے, آگے بڑھیے. علامہ رضا علی خاں جو سلسلہ لے کر آگے بڑھے, مفتی اعظم نے آگے بڑھایا اور کیا کیا کیا. ایمان کی دولت الحمدللہ ان کے صدقے میں مل گئی. اور جب سرکار مفتی اعظم جا رہے تھے نا تو لوگ کہہ رہے تھے بریلی خالی ہو رہا ہے. بولو بولو بولو.
नसबंदी का मसला चला था, फतवा लिखा, तस्दीक की गई, सरकार मुफ्ती आजम ने ज़हन दे दिया। आप मेरे तरफ ज़हन करीब कीजिए। सरकार मुफ्ती आजम ने ज़हन दिया और आप फरमाया करते थे, जैसे आला हजरत ने अपने बाद सरकार हुज्जतुल इस्लाम को जानशी बनाया था, बिहार की सरजमीन पर जलसा होने वाला है, आपने खत लिखा, फरमाया मैं हामिद रजा को भेज रहा हूं और ये समझना आपके जलसे में हामिद रजा नहीं अहमद रजा ही आया है, अहमद रजा ही आया है। हुज्जतुल इस्लाम को एक जुमा रह गया है, एक हफ्ता बाकी है इंतकाल में। आला हजरत के वसीयतनामे बाद में लिखे जा रहे हैं, मगर आला हजरत को पता चल गया, लोग मुरीद होने आए, फरमाया जाओ मेरे बेटे हामिद रजा से मुरीद हो जाओ, इसलिए कि हामिद रजा का मुरीद अहमद रजा का मुरीद है। अब इसी को समझिएगा, सरकार हुज्जतुल इस्लाम के बाद सरकार मुफ्ती आजम, सरकार मुफ्ती आजम के बाद सरकार मुफस्सिर आजम, सरकार ताजुश शरिया, सरकार ताजुश शरिया। उस जमाने में लोगों ने कहा बरेली खाली हो रहा है, हमने कहा देखो मुफ्ती आजम ने कहा अख्तर मियां से रुजू कर लिया करो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अख्तर मियां से रुजू कर लिया करो। ये जुमला बोलकर फतवा लिखवा कर जमाने को बता दिया बरेली न मेरी मेरे होते हुए खाली था और ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद कभी खाली रहेगा। और जब ताजुश शरिया इस कायनात से तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर अमल हो रहा है। ताजुश शरिया के जमाने में जनगणमन का मसला उठा था, अरे ये कायदे मिल्लत जो आ रहे हैं, हाय 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 सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। इसको अलग अलग इस्तिलाहों में सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं, समझ गए आप क्या बोलते हैं? सिलसिलतुज़ ज़हब, बिल्कुल सोने की तरह चमकती हुई कड़ी, तार से तार, बड़ा प्यारा है ना। सरकार ताज, आप लोग यहां रहते हैं कर्नाटक की सरजमीन पर, आपको क्या पता वहां क्या क्या हो जाता है। रजा का शेर डरता नहीं है, फोटो नहीं, तस्वीर को हम हराम मानते हैं और इंशाअल्लाह मुर्शिद की करम नवाजी रही तो इसी पर अमल करेंगे। आगे बढ़े, सरकारे ताजुश शरिया जब जा रहे थे, मामला आया जनगणमन वाला, तो उसके बाद मामला यह हुआ तो कहा गया सुनो, सरकार ताजुश शरिया ने अपने बेटे कायदे मिल्लत से बयान दिलवा दिया और जमाने को बता दिया ताजुश शरिया जा रहे हैं तो बरेली को खाली न समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताजुश शरिया की नजर ने अपने बेटे को कीमियाए शहादत बनाया और ऐसा कीमियाए शहादत ताजुश शरिया गए, जमाने ने कहा हमारा कायद कैसा हो, जमाने ने कहा ऊंचा बोले हमारा कायद कैसा हो, अज़्ज़त रज़ा जैसा हो, जमाने ने नारा लगाया, एक सेमिनार हुआ, उलमा आए, सबने कहा कायद ही नहीं, हमारा मुफ्ती, हमारा काजिल कुज़ान, हमारा गिरान मुफ्ती कैसा हो, जमाने की बोली थी अज़्ज़त रज़ा जैसा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिशन को जितने मदारिस चला रहे हैं, हिंदुस्तान के सारे मदारिस अहले सुन्नत हमारी कौम पर एहसान करते हैं, उनका ताउन करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ के अंदर देखें, चाहे जामिया मंजर इस्लाम हो, चाहे जामिया नूरिया हो, चाहे मजहर इस्लाम हो, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजुश शरिया ने एक कमी को दूर किया था। सरकार मुफ्ती आजम कहते थे मेरी ख्वाहिश है बरेली में कोई बड़ा इदारा हो, इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किसने किया है? सरकार ताजुश शरिया ने किया है और जामिअतुर रज़ा की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इदारा दे दिया है, एक ऐसा इदारा दिया है कि अगर कोई भी नाहक आवाज उठती है तो उस आवाज को खत्म करने के लिए बेफज़ल ही ताला जामिअतुर रज़ा की टीम मौजूद रहती है। हमने देखा सरकार ताजुश शरिया के फतावे की बात थी, सिर्फ 4 जिल्दों में फतावे आए थे मगर काम चलता रहा। जामिअतुर रज़ा की असातिज़ा काबिल इफ्तिखार है, ताजुश शरिया के फतावे हजरत के विसाल के सिर्फ 2 साल के बाद 10 जिल्दों के अंदर करीब आने वाले हैं इंशाअल्लाहुर रहमान। काम कंप्लीट हो गया है। अब ये ताजुश शरिया का कमाल ही तो है, नजर इनायत ही तो है। इसी मुख्तसर वक्त के अंदर अभी 3 शुमारे महनामा जामिअतुर रज़ा के नाम से डिजिटल, माशाअल्लाह ये महनामा सुन्नी दुनिया तो निकलता है, वो प्रिंटेड है मगर डिजिटल, चूंकि आजकल दुनिया नेट से जुड़ी हुई है इसलिए छोटा सा रिसाला, और ये इसलिए रिसाला निकाला गया है जो आज बोली जा रही है। हुसामुल हरमैन की हमें जिम्मेदारी नहीं है, हमें उसकी जरूरत रही है। हमने कहा बदअकीदा ऐसे
لوگ جو آج سرکار اعلیٰ حضرت کے مشن سے ہٹ کر فتاوی حرمین پر حملہ کرتے ہیں، ارے اشرف علی کو اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا، علماء حرمین نے کافر کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو مستفتی تھے، فتویٰ تو علماء حرمین نے دیا ہے۔ اتنا یاد رکھنا، یہ چاروں مولوی کافر ہے، جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ یہ فتح جو آج ماہنامہ جامعۃ الرضا قائم کیا گیا ہے، الحمدللہ یہ اسی لیے قائم کیا ہے تاکہ ایسوں کی بولی کو منہ سے بھی بند کیا جائے، زبان سے بھی اور قلم سے بھی، اور کہہ دیا جائے ہم جو لکھیں گے فتاوی رضویہ کی روشنی میں لکھیں گے۔ الحمدللہ جو علماء کر رہے ہیں، اہل سنت جو کتابیں لکھ رہے ہیں، ہمارے یہ سارے علماء فتاوی رضویہ کا سہارا لے کر، مسلک اعلیٰ حضرت کا سہارا لے کر وہ یہی تو کہہ رہے ہیں نا، کل کے رضا ہے۔ بھئی اگر سنی کچھ لکھے گا، آپ اگر اپنی مسجدوں میں تقریر کرتے ہیں تو کیا مسلک سے ہٹ کر کرتے ہیں؟ تو جو آپ نے مسلک کے مطابق بیان کیا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت ہی کا تو قلم ہے۔ بولو بولو بولو، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ الحمدللہ یہ مدارس اہل سنت ہمارے ہیں، اور وہ علماء بھی ہمارے، وہ سادات بھی ہمارے۔ الحمدللہ جو سادات مسلک اعلیٰ حضرت، آج لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے خاندان اور مسلک سے سادات دور ہو رہے ہیں، ہم نے کہا ایسا مت سمجھنا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت وہ ہے جن کے سر پر اور اعلیٰ حضرت کا مسلک وہ ہے جس کی حفاظت مہرینہ مقدسہ کے سادات نے کی ہے، مسولی شریف کے سادات نے کی ہے، اس کے علاوہ کالپی شریف کے سادات نے کی ہے، بلگرام شریف کے سادات نے کی ہے۔ ارے اتنے سادات کی پشپلاہی جس مسلک کو حاصل ہو جائے، اس مسلک کو کوئی انسان مٹا نہیں سکتا، مسلک ہی آگے بڑھے گا۔ اسی چیز کو تاج الشریعہ نے سمجھا تھا اور کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، پیچھے والے عوام جو ہے، ارے بھیا کمیٹی والے جو ہے نا، کمیٹی والے بھیا یہی سب سے زیادہ شور کرتے ہیں، ہر آدمی دوسرے سے یہ کہتا آپ بیٹھ جاؤ۔ ایک بات مجھے بتائیے، ہر آدمی یہ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہر آدمی جو ہے کہنے لگے واہ واہ کیا بات ہے، اب پوری تقریر میں واہ واہ کہتے رہیے تو پھر میں تقریر کر پاؤں گا؟ ایک طرف سے تو خاموشی ہونا چاہیے نا۔ ایک آدمی کہتے اب ہوتا کیا ہے، کمیٹی والے سب کہتے تو بیٹھ، سب ایک دوسرے کو کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ماحول کو آپ خراب نہ کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے محنت کی، اللہ قبول فرمائے آپ کے جلسے کو۔ اور جماعت رضائے مصطفیٰ جو کام کر رہی ہے، الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے اس لیے بھی جڑو، اور میں سب سے عرض کروں گا جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذمہ دار اپنے علاقے کے سنی شعول عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند علماء کا سہارا لے کر آگے بڑھے، اس لیے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کو قائم کرنے والا بھی عالم تھا اور ان کے بعد چلانے والے بھی عالم ہیں، اور آج بھی اس کی جو سرپرستی کر رہے ہیں قائد ملت وہ بھی عالم ہے۔ ان کا سنگم رہے گا انشاءاللہ تو جماعت ترقی کرتی رہے گی۔ اور عوام سے عرض کروں گا آپ علماء سے جڑے، یوٹیوب والے مولویوں کی تقریروں سے دین سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ سمجھ گئے آپ؟ لوگ کہتے ہیں، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، مفتی صاحب قبلہ ابن ماجہ کی حدیث، میرے سرکار فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت جب بھی آئے گی تو قیامت سے پہلے تک دنیا میں ایک جماعت ایسی رہے گی
جو حق پر قائم ہوگی، حق پر قائم ہوگی. ایک حدیث میں ہے لا تزال طائفة من امتی قوامة على امر اللہ، قوامة على امر اللہ لا يضرها من يخالفهم. فرمایا لوگوں سنو، قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی. میں نے کہا یہ وہی جماعت ہے جس کو کسی زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے چلایا تھا، کسی زمانے میں عمر فاروق اعظم نے چلایا تھا، چاروں خلفاء نے چلایا تھا، خارجیوں کی دھجی اڑاتے ہوئے حضرت مولا کائنات نے چلایا تھا. آگے بڑھے میدان کربلا میں یزیدیوں کا تختہ پلٹتے ہوئے حضرت امام حسین نے چلایا تھا. اور ایک شعر میں میں نے کہا تھا، ایک شعر میں میں نے عقیدہ اور نظریہ دیا ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت سبا پہ ہے، سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت سبا پہ ہے. مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے، بتایا نہیں دکھایا. آگے بڑھے، یہ وہی جماعت ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے چلایا ہے، یہی وہی جماعت ہے جس کو مجدد الفسانی نے چلایا ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کو حضرت میر عبد الواحد بالکلامی نے چلایا ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے چلایا ہے. ہمیں یہ وہی جماعت ہے جس کو 14ویں صدی کے اندر سارے فتنوں سے بچانے والا امام احمد رضا خان ہے. کبھی رد الرفسا لکھ رہے ہیں، کبھی آپ جو لکھ رہے ہیں، کبھی رد الرفسا لکھتے ہیں، کبھی مطلع القمرین لکھتے ہیں، کبھی آپ وہ باہیت العیب لکھتے ہیں، کبھی دولت المکیہ لکھتے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعتقاد الاحباب لکھتے ہیں. الگ الگ لوگوں کا رد کرتے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، حقانیت کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ وہی جماعت ہے جس کے لیے سرکار نے کہا میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم، لوگوں پر غالب. اب ظاہرون علی الناس اس کی تصریح کر دوں. مفتی صاحب سرنا الہی ہے. اچھا اللہ سلامت رکھے. مگر آپ یہ بھی جانتے ہیں زبان اتنی زور سے چلنا چاہیے جو ذکر اپنے کانوں تک آ سکے، وہی معتبر ہے. توجہ توجہ فرمائے ادھر. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ لوگ داد دے رہے ہیں یا مات دے رہے ہیں. شور نہ کیجئے بھائی، حدیث مصطفیٰ ہے ظاہرون علی الناس، اس کی شرح میں فرمایا گیا لوگوں پر غالب رہیں گے کا مطلب یہ ہے غالبون ظاہرون، لوگوں پر غالب رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے لا یتسترون، لا یتسترون، لا یتسترون. توجہ فرمائیں، ارے بہت اہم جملہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن سے نکلے نہیں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. لا یتسترون، وہ چھپیں گے نہیں، وہ چھپیں گے نہیں، ذہنوں میں چھپ جائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تاج الشریعہ نے کتنے فوٹو کھنچوائے ہیں؟ اونچا بولو، کوئی کھنچوایا نہیں کھنچوایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تاج الشریعہ نے کتنے چینل چلوائے؟ آپ کہیں گے کوئی چینل نہیں چلا. تاج الشریعہ کا یوٹیوب پر آفیشیل چینل بنا، ویڈیو بنی، تصویر بنی؟ نہیں. اس لیے یاد رکھنا، کوئی چینل بنا کر مشہور ہونے کی کوشش کرے تو وہ چینل والا پیر تو ہو سکتا ہے مگر دلوں والا پیر نہیں ہو سکتا. تاج الشریعہ نے فوٹو کی مخالفت کی، ٹی وی کی مخالفت کی، مگر جب دنیا سے گئے تو جنازے نے بتا دیا جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے. ہم دنیا کے اندر گھر گھر میں اس کے ذکر کو پہنچا دیتے ہیں اور نعرہ کسی اور کا نہیں، بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ تاج الشریعہ کا لگتا ہے، کسی اور کا نہیں لگتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، شریعہ تاج الشریعہ، علم کا دریا، علم کا دریا، تاج الشریعہ علماء اہل سنت، زندہ باد، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، استاد محترم جامعۃ الرضا بریلی شریف. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نہیں مدرسے کی فہرست کیا، یہ میں جو بولا ہوں یہ سب عنوان الگ الگ سے دیے گئے تھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا کبھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. الحمدللہ تاج الشریعہ کا دیوانہ کسی ایک موضوع پر گفتگو سے ذرا بھی نہیں ہٹے گا. الحمدللہ یہ آپ کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں جو بھی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے، فتاوی رضویہ پڑھتا ہے، بدعقیدہ دیوبندیوں کے لیے پوری دنیا میں اگر سن رہے ہو تو ان کے لیے کچھ جڑ جاتے ہیں نا، اور کچھ کے کانوں تک آواز پہنچ جاتی ہے، بعد میں پہنچے پھر بھی بریلویوں سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا. ہماری عوام کو تم کہہ سکتے ہو دلیل کہاں ہے؟
مسلک اعلی حضرت کے ان پاون علماء کے پاس آؤ، دلیل پر دلیل دیتے جائیں گے تو خود ہی بے دلیل ہو جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو سرکار علیہ السلام نے کہا، فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لوگوں پر غالب رہے گا۔ سرکار تاج الشریعہ غالب رہے کہ نہیں؟ سرکار تاج الشریعہ کا معاملہ یہ تھا، جیسے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی فتنہ اٹھا، کتاب لکھ دی، فتنہ اٹھا کتاب لکھی۔ تاج الشریعہ کے زمانے میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، اور یہ دیوبندیوں نے بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے تھے، مگر یہ پتہ نہیں تھا آسماں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تاج الشریعہ کی نظر کہاں تک پہنچی؟ لکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آپ ابو ذر نہیں ہے، آزر نہیں ہے، بلکہ تاروخ یا تارو ہے۔ تارو کو تارو کیوں لکھا تھا؟ اس لیے دیوبندیوں نے کہا کہ ہم سرکار علیہ السلام کے والدین کو معاذ اللہ کافر ثابت کریں گے نا تو پھر یہ آگے تک کا مسئلہ ہمارے لیے کلیئر ہوگا۔ مگر اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے دادا اعلیٰ حضرت اٹھے، لکھ دیا شمول الاسلام لأصول الرسول الکرام۔ تو حدیثیں آپ نے حدیث پر حدیثیں دے دی، کہا زبان بند رکھنا، ابھی احمد رضا خان کا قلم چل رہا ہے، حرکت میں آتا ہے۔ لکھ دیا، فرمایا سنو، سرکار علیہ السلام کے ماں باپ ایمان والے ہیں۔ ابے سمجھتا کیا ہے؟ آمینہ امن سے بنا ہے، اور آمینہ کا بیٹا فاطمۃ الزہرا، آمینہ کا بیٹا فاطمۃ الزہرا کا باپ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے ہیں، ان کی ماں نے ایسا بیٹا دیا ہے جو کائنات میں امن پھیلا رہا ہے۔ اور سنے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ حدیث کو اٹھائیے، احب الاسماء الی اللہ تبارک و تعالی عبداللہ و عبد الرحمن۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، دوسرا نام عبد الرحمن ہے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کے باپ کا نام، مصطفیٰ کے والد محترم کا نام، مصطفیٰ کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی زمانے کو پتہ چل جائے، ارے عبداللہ اللہ کا بندہ، اس کو تم کچھ اور نہ سمجھو، یہ دین ابراہیمی پر ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا یار یہاں تو قدغن لگ گیا، تو کہا چلو اوپر چلو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرا تتخذوا اصناما آلہہ، کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، کیا بولا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب میں اسے قرآن سے ہی جواب دے دوں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ ابے 14 پشتوں پہلے باپ آئے گا کہ دادا؟ ارے بولو نا یار، 14 پشتوں پہلے باپ آئے گا کہ دادا؟ بولو، دادا آئے گا۔ مگر قرآن نے کہا ان کا باپ۔ ہم نے کہا لفظ اب کے معنی اگر معلوم نہیں ہے تو سنی عالموں کے پاس آ کے عربی پڑھ لے۔ تیرے نہ جانے کیسے ندوہ، جس کو تو ندوہ بدوہ سب کو فیل کرنے والا، ہمارا ایک ہی بریلوی سنی عالم کافی ہے۔ ابھی ایسی عربی سے بھی کیا فائدہ جو مصطفیٰ کریم کی تعظیم و تکریم نہ سمجھ سکے۔ سمجھ گئے کیا تعظیم و تکریم تھی؟ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ مصطفیٰ؟ انت اکبر ام رسول اللہ؟ توجہ، تعظیم کی بات آ گئی۔ انت اکبر ام رسول اللہ، سرکار بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ تو صحابی نے کیا کہا؟ بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں مگر عمر میری زیادہ ہے۔ محبت سے بولیے، محبت سے بولیے، میری عمر زیادہ ہے، بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں۔ یہ ادب ہے جو سنیوں نے سمجھا ہے۔ آگے بڑھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رد کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے دور تاج الشریعہ کے دور میں یہ کہا گیا کہ آزر باپ تھے، تو دیکھیے سرکار علیہ السلام کا نسب کس سے چلا ہے؟ حضرت اسماعیل سے چلا ہے کہ نہیں چلا ہے؟ حضرت اسماعیل بیٹے حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم بیٹے حضرت تارک کے۔ تو کل آؤ یہاں پر آ کر کے مس کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بیٹے نے، سرکار تاج الشریعہ نے، حضرت مفتی اعظم کے جانشین نے، قائد ملت کے والد بزرگوان نے، اور ہمارے پیشوا نے، ہمارے تاج الشریعہ نے، مہمان کعبہ نے، فخر ازہر نے، تاج الشریعہ نے، ہماری کشتی کے خیور ہار نے کیا فرمایا؟ میں نے ایک شعر میں کہا تھا، میں نے کہا تھا قلب من ویران شد آباد کن اے جان من، میں کشتی ہستی کا میری تو ہی خیور ہار ہے۔ اپنے مرشد سے استغاثہ کیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، تاج الشریعہ نے یہ کتاب لکھی اور ایک نظریہ ہمیں دیا۔ آپ نے کیا نظریہ دیا؟ وہی جو اعلیٰ حضرت نے دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت علی کا قول ذکر کیا، فرمایا لم
يزل على وجه الارض سبعة مسلمون فصاعدا فلولا ذلك هلكت الارض ومن عليها. فرمایا لوگوں اس زمین پر ہمیشہ 7 یا 7 سے زیادہ مسلمان ضرور رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس زمین پر کوئی بھی مسلمان نہ ہو. اس لیے ہم سے مت کہو کہ یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے. ہم نے کہا نہیں, سب سے پہلے ایودھیا, سب سے پہلے ہمارے سری لنکا سرندریپ کی پہاڑی پر اور ہندوستان میں وہ شامل تھا. سب سے پہلے اس حصے پر قدم کسی اور نے نہیں, ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے رکھا تھا. اور سب سے پہلے میلاد بھی وہی ہوا. بولو سب سے پہلے میلاد. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا استوحش آدم فارسل اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام. کہا جب حضرت آدم ہندوستان کی سرزمین پر, پہلے ہندوستان کے نقشے میں شامل تھا, وہ اس کی سرزمین پر اترے نا تو آپ کو اکیلا پن محسوس ہوا, وحشت. تو اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل بھی آئے ہیں ہندوستان میں. یار اتنے مزے کی بات ہو رہی ہے مگر آپ خاموشی سے بیٹھے. سبحان اللہ. حضرت جبریل بھی آئے. فنادا بالاذان وقال اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين. فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے, جبریل آئے, اذان پڑھی. بولو اور اذان پڑھی تو پہلے کہا اللہ اکبر, اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سمجھ گئے؟ 2 بار. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے برحق نہیں. بولو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے برحق نہیں. سمجھ گئے؟ آج مجھے بہار کی سرزمین یاد آ رہی ہے. 3 گھنٹہ بلوایا تھا وہاں. سمجھ گئے آپ؟ ہاں کوئی بات نہیں, اللہ سلامت رکھے آپ کو. جب آپ جیسے سننے والے سامعین ہو اور مجھ جیسا سنانے والا ہو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ غلام کو سنا رہا ہے. انشاءاللہ ان قریب آقا زادہ بھی آ جائے گا اور 4 چاند لگ جائیں گے. توجہ فرمائیے گا. حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی کا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. سبحان اللہ بولو, محبت سے بولو سبحان اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت جبریل نے اذان میں نام کس کا لیا؟ مصطفیٰ کریم کا لیا. ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بہت پہلے آ چکا ہے. حضرت جبریل نے اعلان کر دیا ہے. حملے کا ایک بات اور بھی بتا دوں. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. حضرت آدم جب جنت سے اتارے گئے نا تو حضرت آدم کے ساتھ حضرت آدم کی اولاد بھی تو آئی تھی نا. ارے حضرت آدم کی اولاد بھی آئی تھی اور حضرت آدم کی پشت میں میرے مصطفیٰ کا نور بھی تو آیا تھا. اے سنیو, ہندوستانیو, اپنی قسمت پر ناز کرو. ہمیں رہنے کے لیے ہندوستان ملا ہے اس لیے کہ اس زمین پر ہمارے باپ آئے ہیں اور آدم علیہ السلام کے ساتھ میرے مصطفیٰ بھی آئے ہیں اور مصطفیٰ کا نور آیا اور آ کر کے راستہ ہموار کر دیا. اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی مشیت یہ تھی ہندوستان کا راستہ ہموار کرو. اس لیے کہ ہندوستان کا بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی یہاں آنے والا ہے. ہم نے کہا ہم سے ٹکرانے کی کوشش مت کرو. اگر ہمیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہو تو پہلے خواجہ کے اونٹوں کو اٹھاؤ, نہ وہ اٹھے ہیں نہ ہم اٹھ سکتے ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. لا تزال طائفة من امتی قائمین قال تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم. اسی کو آگے بڑھاتا ہوں. آج کا دور ہے نا, صحابہ اکرام کے خلاف زبانیں کھل رہی ہیں. میرے آقا ہیں سیدنا امیر معاویہ. نہیں سمجھے آپ؟ زبان بہت کھل رہی ہیں. حضرت امیر معاویہ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ کون ہے امیر معاویہ؟ کون ہے صحابہ اکرام؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب اٹھاؤ مطلع القمرین. ان اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد, ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
خیر قلوب العباد، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کا پایا۔ صحابہ اکرام کو سمجھیے گا، سب سے پاکیزہ دل، سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم کا پایا۔ فاصطفاہ وبعثہ برسالتی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا، اور چننے کے بعد اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو ساری کائنات کا دولہ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے سب سے بہتر پایا، آپ کو رسول بنایا۔ اس کے آگے فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد فوجد بعد قلب محمد قلوبا فوجد بعد قلب محمد قلوب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ فرمایا لوگوں، اللہ نے مصطفیٰ کریم کے بعد پھر دوبارہ نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل کس کا نکلا؟ سب سے بہتر دل کس کا پایا؟ صحابہ اکرام کا پایا، نبی کے صحابہ کا پایا، نبی کے یاروں کا پایا۔ فجعلہم وزراء یقاتلون عن دینہ، تو ان کو وزیر بنا دیا، وہ سب دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ابو بکر کا دل، عمر کا دل، عثمان غنی کا دل، مولا علی کا دل، حسن مصطفیٰ کا دل، حسین پاک کا دل، امیر معاویہ کا دل، حضرت سفیان کا دل بہتر پایا۔ ابے تو کیا سمجھے گا حضرت امیر معاویہ کو؟ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، سمجھ گئے آپ؟ اور آگے قرآن پاک میں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، وعدہ فرما لیا ہے، سب سے وعدہ فرمایا۔ کون ہے امیر معاویہ؟ علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھا فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ۔ سب سے پہلے علامہ جلال الدین سیوطی کا نظریہ دیکھ، حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولو بولو، صحابی مانا جاتا ہے۔ آج یہ فوا چل رہی ہے، کون امیر معاویہ ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم عندما ينظر عمر رضی اللہ تعالی عنہ الی معاویہ فکان یقول، جب امیر معاویہ کو حضرت عمر دیکھتے تھے تو کہتے تھے ھذا کسری العرب، ھذا کسری العرب، ھذا کسری العرب۔ لوگوں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو کیا دیکھتے ہو؟ عرب کا بادشاہ آمنہ کے لال نے معاویہ کو بلا دیا ہے۔ کون ہے امیر معاویہ؟ اب وہ سند بھی لے کے آ جاؤں جس سے پتہ چل جائے کہ حضرت علی خود حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتے تھے۔ بولو بولو، ارے یار یہ ان کے دل ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، وہ صحابہ کے دل تھے جو کام کیا ہے۔ اگر مناقشات بھی ہوئے ہیں اور اختلافات بھی ہوئے ہیں تو وہ سب اجتہاد ہے، سمجھ گئے آپ؟ حضرت علی فرماتے تھے لا تکرہو امرۃ معاویہ، اے لوگوں اگر معاویہ کو کہیں گورنر بنا کر بھیجا جائے، معاویہ کو کہیں کا گورنر بنا کر بھیجا جائے، ارے گورنر رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں؟ کئی خلفاء کے زمانے میں رہے نا، تو کہا کہ ان کو گورنر بنا کر بھیجا جائے تو ان کی گورنری سے، ان کے اس منصب سے، ان کے اس عہدے سے چڑنا نہیں۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا فرمان ہے، چڑنا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فَإِنَّكُمْ لَوْ فَقَدْتُمُوهُ لَرَأَيْتُمْ رُؤُوسًا تَنْظُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا۔ فرمایا اگر معاویہ کو تم نے چھوڑا اور معاویہ دنیا سے گئے تو اتنا یاد رکھنا، تمہیں بہت سے سر اپنے تنوں سے جدا ہوتے نظر آئیں گے۔ ارے حضرت علی شیر خدا ہے مگر زبان سے ایسا جملہ دے رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے سطوت، روب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت علی نے ہمیں یہ سند دے دی تو آج کا کوئی بھی زبان کھولے، ہمیں اس کے زبان کو نہیں دیکھنا ہے، حضرت علی کی سند کو دیکھنا ہے۔